بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے کہ ایک بڑھیا اور اس کی پوتی ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ بڑھیا روز سڑک کے کنارے بیٹھ کر بھیک مانگتی۔ دن بھر میں جو روپیہ 2 روپیہ مل جاتا اس سے دکان سے آٹا دال خرید کر لے آتی۔ اس کی پوتی موٹی چھوٹی کچی پکی روٹی اور دال پکا کر دادی کو کھلاتی اور خود بھی کھاتی۔ وہ روز سر میں تیل لگاتے وقت کہا کرتی، میری اچھی دادی، آپ مجھے اجازت دیں تو کل سے سڑک پر میں بیٹھ کر بھیک مانگ لیا کروں۔ آپ اتنی کمزور اور بیمار ہیں، پھر آپ بے فکر ہو کر بستر پر لیٹی رہا کیجیے۔ دادی اس کو جواب ہی نہ دیتی، بس یہ کہہ دیا کرتی، لڑکیاں بھیک نہیں مانگتی۔ ایک دن جب فاطمہ اپنی جھونپڑی کے سامنے جھاڑو لگا رہی تھی تو دیکھا دور سڑک پر ایک بوڑھا فقیر چلتا آ رہا ہے۔ وہ 4 قدم چل کر زمین پر بیٹھ جاتا، پھر تھوڑی دیر لمبی لمبی سانسیں لیتا۔ جب پسینہ خشک ہو جاتا تو پھر چھڑی پکڑ کر چلنے لگتا اور پھر تھوڑی دور چل کر بیٹھ جاتا۔ فاطمہ فقیر کو دیکھ کر سوچنے لگی کہ شاید بابا فقیر نے کئی وقت سے کھانا نہ کھایا ہو۔ جب بابا اس کی جھونپڑی کے قریب آیا تو اس نے بابا کو سلام کیا اور پھر کہا، اب میرے ساتھ چل کر میری جھونپڑی میں آئیے، میں آپ کو کھانا کھلاتی ہوں۔ فقیر بابا اس کے ساتھ اس کی جھونپڑی میں چلا گیا۔ فاطمہ نے اسے آرام سے بٹھایا۔ بابا فقیر نے روٹی کھا لی اور گلاس پانی پی کر اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک میلا سا رومال نکالا۔ اس میں سے ایک میلا کچیلا سا کپڑے کا ٹکڑا کھول کر ایک چنے کے برابر دانہ جس کا رنگ سرخ اور کالا تھا فاطمہ کے ہاتھ میں رکھ کر کہا، پیاری اور نیک دل لڑکی، اس کو اسی کپڑے میں باندھ کر بہت حفاظت سے رکھ لو۔ یہ ایک رتی ہے، جب اور جس وقت تمہارا دل چاہے تو بازار لے جا کر دکاندار سے کہنا کہ بس اس رتی بھر مجھے یہ چیز دے دو، مگر پہلے مجھے اس کی قیمت بتا دو۔ وہ ضرور یہ کہے گا کہ ایک رتی بھر چیز کے کوئی دام ہی نہیں ہوتے، لیکن تم اس سے قسم لے لینا کہ وہ تم سے قیمت نہیں لے گا۔ بس پھر تم اس کو اپنی رتی دے کر کہنا کہ لاؤ ترازو اور رتی کے وزن کے برابر مجھے یہ دے دو۔ فاطمہ فقیر کے جاتے ہی بھاگی بھاگی مٹھائی کی دکان پر گئی اور اپنی رتی نکال اس کو دے کر کہا کہ لاؤ ترازو، اس رتی کے وزن کے برابر کی مٹھائی مجھے تول کر دے دو، اور اس کے کتنے پیسے لوگے؟ وہ خوب ہی ہنسا اور کہا، بے اس رتی بھر وزن کی قیمت بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن فاطمہ نے کہا، لیکن قسم کھاؤ کہ تم مجھ سے اس کی قیمت نہیں لوگے۔ اس نے کہا، ہاں ہاں بھائی، نہیں لوں گا۔ یہ کہہ کر ترازو میں رتی کو رکھا اور دوسری طرف برفی چٹکی بھر رکھی۔ رتی والا پلہ نیچے رہا۔ اس نے اور مٹھائی رکھی اور رکھی، مگر مٹھائی والا پلہ اونچا رہا، یہاں تک کہ اس کی ساری مٹھائی رکھنے کے بعد دکان کی ساری مٹھائی ختم ہو گئی اور رتی والا پلہ وہ تو نیچے ہی رہا۔ فاطمہ نے ٹوکرا بھر مٹھائی اور اپنی رتی اٹھائی، شکریہ کہہ کر چوراہے پر آ کر آواز لگائی، آئیے آئیے مٹھائی کھائیے۔ غریب لوگ جمع ہو گئے۔ اس نے سب میں مٹھائی بانٹی اور وہ فاطمہ کو دعائیں دیتے ہوئے چلے گئے۔ یوں فاطمہ کبھی پھل والے کی دکان پر جا کر رتی بھر پھل مانگتی اور پھر وہی ہوتا کہ پھل کی دکان خالی ہو جاتی۔ فاطمہ کچھ پھل لے کر گھر آتی اور باقی لوگوں میں بانٹ دیتی۔ ایک دن
فاطمہ نے کپڑے کی دکان پر جا کر رتی بھر وزن کا کپڑا مانگا تو پھر وہی ہوا کہ دکان کے سارے تھان ختم ہو گئے۔ فاطمہ نے ضرورت بھر کا کپڑا اپنی دادی اور اپنے لیے رکھ کر باقی سارا غریبوں میں بانٹ دیا۔ بازار والے حیران رہ گئے۔ اب تو جہاں فاطمہ کو آتا دیکھتے تو جلدی جلدی اپنی دکانیں بند کر لیتے۔ یہ بات اب تو پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی۔ ہر کوئی فاطمہ کی باتیں کر رہا تھا۔ ہوتے ہوتے یہ بات بادشاہ تک جا پہنچی۔ اس کو کسی طرح یقین ہی نہ آیا۔ حکم دیا کہ اس لڑکی کو دربار میں حاضر کرو۔ فاطمہ جب دربار میں اپنی رتی لے کر آئی تو بادشاہ سے کہا، حضور مجھے صرف رتی بھر وزن کا اپنا خزانہ دے دیجیے۔ بادشاہ بہت ہنسا اور یہ شرط لگائی کہ اگر وہ ہار گئی تو اسے دریا میں ڈبو کر مار دیا جائے گا، اور بادشاہ ہار گیا تو وہ اپنا تخت اور تاج سب اس کو دے کر جنگل بیابانوں میں چلا جائے گا۔ سارے درباری اور شہر بھر کے بڑے بڑے لوگ جمع ہو گئے۔ بادشاہ کے خزانوں سے سونا، چاندی، ہیرے جواہرات، موتی اور اشرفیاں لا لا کر ترازوں میں رکھے گئے، مگر رتی والا پلہ نیچے رہا۔ جب سارا خزانہ خالی ہو گیا تو بادشاہ کرسی سے اٹھا اور کہا، فاطمہ بی بی تم جیت گئیں اور میں ہار گیا۔ آج سے یہ ملک اور اس کا سارا خزانہ تمہارا ہے، بس اب میں جنگل میں بیٹھ کر اللہ اللہ کروں گا۔ فاطمہ نے بادشاہ کے سامنے سر جھکا دیا اور ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور بادشاہ سلامت، خدا آپ کو ہم سب کے سر پر سلامت رکھے۔ اوپر اللہ اور نیچے آپ ہیں جو ہم سب کی خیر خبر رکھتے ہیں۔ میں اس رتی کو ہی دریا میں اچھالے دیتی ہوں۔ بادشاہ فاطمہ کے دل کی بڑائی، عقل اور سمجھ کو دیکھ کر بے حد خوش ہوا اور کہا، آج سے میں تم کو اپنی بیٹی بنا کر اعلان کرتا ہوں کہ تم میرے تخت و تاج کی وارث بنو گی۔ میرے اپنے نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ کوئی بیٹی۔ بادشاہ نے فاطمہ کو پڑھانے کے لیے بہت سے استاد رکھے اور بادشاہت کرنے کی تعلیم خود دینا شروع کی، اور یہ بات بہت اچھی طرح اس کے دل و دماغ میں بٹھائی کہ اگر حکمران اپنی رعایا کے دکھ سکھ کو اپنا دکھ سکھ سمجھ کر ان کی خیر خبر رکھتا ہے تو ہی اس کو لوگوں کی محبت اور عزت حاصل ہو سکتی ہے۔